صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور آخری نبی کون آئے؟ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کا دروازہ بند، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن بتائیے، کیا لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اب ہدایت کا کام کون انجام دے گا؟ قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت پر، آپ نے 1400 سال پہلے ہی اس کا انتظام فرما دیا اور ارشاد فرمایا، علماء جو ہوں گے سچے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، جو سچے علماء ہوں گے وہی انبیاء کے وارث ہوں گے، اور کار نبوت یہی علماء کرتے رہیں گے، اور قیامت تک انہی کے ذریعہ دین کو فروغ ملتا رہے گا۔ اب ہدایت کا کام انہی کے ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھے 2 طرح کا علم عطا کیا۔ ایک علم وہ ہے کہ جو میں تم کو بتا دے رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مگر دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں تمہارے سامنے ظاہر کر دوں تو میری گردن تم لوگ کاٹ ڈالو گے۔ تو ایک ہے علم ظاہر اور ایک ہے علم باطن۔ مثلا ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم ظاہری طور پر یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کیے ہوئے آ کر کے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھنے لگے تو ہم کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ استنجا خانے سے آیا، وضو خانے پر نہیں گیا، وضو نہیں کیا اور آ کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا۔ تو اس ظاہری دیکھنے سے ہم نے یہ جان لیا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ ہے علم ظاہر۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آگے کھڑے رہتے ہیں مگر پیچھے کس کی نماز نہیں ہوئی وہیں سے جان لیتے ہیں۔ تو ان کے پاس کون سا علم ہوتا ہے؟ وہ ہے وہ علم باطن ہوتا ہے۔ تو ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے۔ جب ظاہری علم کسی کے پاس ہوتا ہے تو صرف اس کی گردن خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہے، اور جب علم باطن کسی کے پاس ہوتا ہے تو گردن کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکتا ہے۔ یہ وہ علم باطن ہے جو اللہ سب کو نہیں عطا کرتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم وہ ہیں کہ جن کو رب کائنات نے علم ظاہر بھی دیا اور علم باطن بھی عطا کیا۔ علم ظاہر تو اس طرح سے دیا ہے کہ ایک موقع پر بغداد معلیٰ میں ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ میں خدا کی ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت وہ عبادت میں کروں کوئی دوسرا شخص پوری دنیا میں وہ عبادت نہیں کرے گا، اور اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اس نے یہ قسم کھا لی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کون سی عبادت کروں اللہ کی کہ میری قسم بھی پوری ہو جائے اور میری بیوی پر طلاق بھی نہ پڑے۔ سوچا کہ چل کر کے نماز پڑھوں، مگر پھر فوراً اس کے دل نے کہا کہ اگر میں اس وقت نماز پڑھ رہا ہوں تو کیسے یہ گارنٹی لے سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ سوچا چلو قرآن کی تلاوت کر لوں۔ سوچا میں کیسے گارنٹی لے سکتا ہوں کہ اس وقت میں اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا۔ اگر روزہ رکھ لے تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس دن میں روزہ دار ہوں دنیا میں کوئی روزہ دار نہیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ اب جب پریشانی اس کی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اس نے علماء کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ گیا علماء کی بارگاہ میں، حضور یہ مسئلہ ہے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارے سامنے اس کا کوئی حل نہیں ہے، ہم اس کا کوئی حل نہیں پاتے ہیں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ بغداد جو مرکز علم و عمل تھا، وہ آدمی اس مسئلے کو لے کر دوسرے علماء کی جماعت کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں کون سی عبادت تمہیں بتاؤں کہ جب تم کرو تو دنیا میں کوئی نہ کرے اور تمہاری بیوی پر طلاق بھی نہ پڑے؟ ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی عبادت نہیں، اس کا کوئی جواب مجھے نہیں معلوم ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ علماء سے کہا تو کیا میری بیوی پر طلاق پڑ جائے؟ میں کوئی ایسی عبادت نہ کر پاؤں گا تو پھر ہوگا کیا؟ علماء نے باتفاق رائے کہا کہ یہ مسئلہ لے کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ، اس مسئلے کا حل وہی پیش کریں گے۔ چنانچہ اب وہ مسئلہ سیدنا غوث اعظم
वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। हुजूर सैयदना गौस आजम ने ये नहीं फरमाया कि बड़े बड़े उलमा जब न जवाब दे सके तो मैं क्या जवाब दूंगा। इरशाद फरमाते हैं कि ये तो मसला बहुत आसान है, ये मसला कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। अब सुनने वाले ने कहा हुजूर जरा जल्दी बताएं ताकि उसकी बीवी पर तलाक ना पड़े। गौस आजम फरमाते हैं कि जिसने ये कसम खाई है उसको बगदाद से मक्के मुकर्रमा भेज दिया जाए, वो पहुंच जाए मक्के मुकर्रमा और हरम शरीफ में दाखिल हो जाए और जब खाने काबा के सामने जाके खड़ा हो जाए तो जितने लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे हों उन सबको थोड़ी देर के लिए रोक दे और ये खुद तवाफ करने लगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह खाने काबा है और ये तवाफ वो इबादत है कि जो सिर्फ वही होती है। जब सबको वो रोक देगा और तन्हा ये तवाफ करेगा तो ये वो इबादत होगी कि जब तन्हा वही कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा। ये इल्म ज़ाहिर था। अब जरा इल्म बातिन में आइए। खुद इरशाद फरमाते, वक्त ज्यादा हो गया, देखिए 12 बजने वाले, बस मैं अपनी गुफ्तगू जल्दी से समेट दे रहा हूँ। इल्म बातिन क्या है? हुजूर सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सअद मिन मौलल मवाली। मैंने इल्म हासिल किया तो अपने वक्त का मैं कुतुब बन गया। नौमीर और बैजावी पढ़ करके कुतुब बना जा सकता है? ये जाहिरी किताबें पढ़ करके कुतुब नहीं बन सकते, वरना हम सब लोग कुतुब हो जाएंगे। इसलिए कि हम लोग तकरीबन 30 साल से पढ़ा रहे हैं। ये दरसे निज़ामी की किताबें हम लोग 30 साल से पढ़ा रहे हैं। इनमें बहुत सारे हजरात सब पढ़ करके आके आपकी खिदमत में लगे हुए हैं। तो इस जाहिरी किताब को पढ़ करके कोई कुतुब नहीं बन सकता। हुजूर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। मैंने इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं अपने वक्त का कुतुब बन गया। वनिलतु सअद मिन मौलल मवाली। और आकाओं के आका अहकमुल हाकिमीन ने मुझको सआदत की ऐसी मंजिल पर पहुंचाया कि अक्ल इंसानी तसव्वुर नहीं कर सकती है। और जब ये इल्म बातिन आया तो फिर कैसा नजर आया वो तो जरा देखिए। फरमाते हैं अल्लामा शेख अली हैती रजी अल्लाह ताला अन्हु, हैत एक मकाम है, वहां की निस्बत से हैती कहा जाता है। ये गौसे पाक के बड़े चहेते मुरीद और खलीफा थे। जब गौसे आजम तकरीर फरमाते तो उनके सामने ही अल्लामा हैती बैठे रहते और बहुत गौर से तकरीर सुनते थे गौसे पाक की। मस्जिद गौसे आजम में जो बगदाद मुअल्ला की खानकाह में हजरत गौसे पाक की मस्जिद मुबारक है, इस फकीर ने अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद शरीफ की हाजिरी की सआदत हासिल की है। और आज से 3 साल पहले हजरत गौसे पाक की 11वीं वहीं जाकर के मना के आया है। इस फकीर को हुजूर सैयदना जुनैद बगदादी की बेशुमार औलियाए किराम की बारगाह में पहुंच करके अपने दिल को मैंने सुकून दिया है। बगदाद मुअल्ला पहुंच करके इमाम आली मकाम की बारगाह में आंसुओं का नजराना पेश किया है। मौलाए कायनात की बारगाह में भी मैंने हाजिरी दी। हुजूर सैयदना गौसे आजम की मस्जिद आली शान जिसमें हजारों लोग अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं, गौसे आजम जब मस्जिद में खुतबा देते, तकरीर फरमाते, सब लोग बैठे रहते जैसे आप हजरात इस वक्त बैठे हुए हैं। हजरत अल्लामा हैती फरमाते हैं कि मैं गौसे पाक का आवाज सुन रहा था और इतने में मुझे नींद आ गई, बैठे बैठे ऊँग आ गई। कुछ देर के बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं क्या देखता हूँ, हजरत सैयदना गौसे आजम सामने खड़े हैं और फरमा रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं और पूरा मजमा खड़ा है। अल्लामा हैती फरमाते हैं कि मैं जब नींद में गया तो मैं तो नींद में चला गया, मगर मेरी किस्मत बेदार हो गई कि मैंने ख्वाब में रसूल पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने ख्वाब में रसूल पाक की ज़ियारत की थी। और याद रखिए, जिसने रसूल पाक को ख्वाब में देखा, मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फिल मनाम फक़द रअल हक़। जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु भी, इसलिए कि शैतान कभी मेरी मिसाल बन करके नहीं आ सकता है। अल्लामा हैती फरमाते हैं, मैं ख्वाब में गया तो मैं रसूल पाक को ख्वाब में देख रहा था और जब
میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا غوث اعظم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، پورا مجمع کھڑا ہے۔ میں نے فوراً عرض کی حضور میں نے تو خواب میں رسول پاک کی زیارت کی، آپ کیوں درود پاک پڑھ رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو تم خواب میں دیکھ رہے تھے میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ غوث پاک کی سنت ہے۔ اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا یہ بدعت اور ناجائز اور شرک نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے، اور ان کے طریقے پر الحمدللہ ہم اور آپ چلتے ہیں، ہم اور آپ ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ نے علم عطا کیا کہ خواب میں آپ کے کیا دکھ رہا ہے، غوث اعظم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں رأیت بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں روئے زمین کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے اسپیشل بندوں کو عطا کرتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد معلی میں آرام فرماتے ہیں، مگر یہ نہ سمجھیے کہ وہ صرف بغداد میں رہتے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا دست مبارک ہر مرید کے اوپر ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آسمان زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی جس طرح سے زمین آسمان کے درمیان ہے اور زمین کا کوئی حصہ آسمان کے گھیرے سے باہر نہیں، ایسے ہی غوث اعظم کا کوئی مرید ان کی نظر سے باہر نہیں ہے۔ ہم رہتے ہیں چندیری میں مگر ان کی نظر یہاں بھی رہتی ہے، اگر نظر نہ ہوتی تو ہمیں اپنی یاد منانے کی توفیق نہیں دیتے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کے ان محبوبوں سے محبت کیجئے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی۔